اور انہوں نے 164 کا سٹیٹمنٹ بھی دیا ہوا ہے، 164 کا 161 کا بیان بھی ہے، اسد مجید کا 161 کا بیان ہے، اور وہ میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ اور پہلے بھی میں یہ سوال اٹھا چکا ہوا ہوں کہ کہنے کو تو یہ اسپیشل کورٹ ہے اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت سیکرٹ طریقے سے ایک سیکرٹ ٹرائل ہو رہا ہے، تاکہ وہ اگر باتیں پبلک میں جائیں گی تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے قومی سلامتی کو۔ لیکن گواہان کے بیان جہاں پہ عمران خان کو انکریمنیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے خلاف کوئی گواہی ہے، وہ پبلک بھی ہو جاتے ہیں، وہ میڈیا پہ بھی آتے ہیں، وہ مین سٹریم اینکرز اپنے شوز میں باقاعدہ طور پہ نریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کھلا تضاد ہے۔ بہرحال اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم تھیں وہ منظور ہو گئی ہیں۔ کچھ عرصے بعد صدر پاکستان کا ٹویٹ آیا کہ میں نے تو سائن کیا ہی نہیں، میں نے تو اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ یہ واپس بھجوا دیں، اور میرے سٹاف نے میرے ساتھ یہ غلط کیا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی۔ تو آج تک ڈاکٹر عارف علوی اس چیز پر قائم ہے کہ جی میں نے تو سائن کیے نہیں، اور میں نے اپنے سٹاف کو کہا تھا واپس بھجوا دیں، اور دوسرا ان کا جو سٹاف ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی جو ڈیو پروسیس ہے وہ پورا ہوا ہے، اور صدر صاحب نے اس کو کیا تھا اور اس کو واپس بھجوانے کا سائن کے بعد کہا تھا، یعنی کہ فارمیلٹی مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ایک تو اس کی بنیاد میں جو پروسیجر ہے اس میں بہت سارا تنازع ہے، بہت ساری کنٹروورسی ہے۔ دوسرا اس کا کانٹینٹ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آئین سے متصادم ہے بہت ساری پروویژنز کا۔ تیسرا اس کا جو مقصد ہے اس میں بدنیتی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ جو میں نے کہا نا کہ عمران خان کے لیے گہری کھائی جو کھودی گئی ہے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں، اس میں میاں نواز شریف خود کیسے گریں گے، یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسپیسیفکلی امینڈمنٹس ہوئی ہیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں اور آرمی ایکٹ میں۔ ان میں سے بائی اینڈ لارج امینڈمنٹس جو ہے وہ عمران خان کو اسپیسیفکلی سائفر کیس میں ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوئی ہیں۔ اور